آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بتوں کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے کارکنوں نے اس کے حکم پر ان لکڑیوں میں آگ لگا دی کہ جن کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ جلد ہی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو اسلام قبول کرنے اور لا شریک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہارے فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کا تقاضا کیا تو فرشتے نے اسے 3 دن کی مہلت دی۔ ان 3 دنوں میں نمرود نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت کے ساتھ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر کے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا جو ناک کے راستے دماغ تک چلا گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور پتھر مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتا مارنے کو کہتا۔ یوں سے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔